بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میں محمد بلال اور افنان احمد کا سلام قبول کیجیے۔ اپنی آواز کے دوش پر آپ کی سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے گوش گزار ہوں کہ آج کی مارننگ اسمبلی میں عسکریہ اسکول اور کالج و کیمپس سے اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، اب جناب محمد دانش سر سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کو نماز کا سبق پڑھائیں۔ سر محمد دانش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت۔ جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ کما بارکت۔ جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی۔ علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام پر۔ وعلی آل ابراہیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ حاضرین محترم، جب انسانیت کی کشتی خود غرضی اور مفاد پرستی کے بھنور میں پھنس چکی تھی، عقل کی روشنی
فنا اور تمیز کا اجالا ختم ہو چکا تھا۔ بے زبان پتھر مسجود اور بے اختیار شجر معبود بنا دیے گئے تھے۔ ہر طرف شرک و فسق کی دھول اڑ رہی تھی۔ تب محبت الہیہ کو جوش آیا۔ رب کریم نے غار حرا کی تاریکیوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لاریب کتاب کا نزول فرمایا۔ قرآن کیا نازل ہوا، روح کے بیماروں کو شفا مل گئی، کفر و شرک کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاروں دانگ عالم توحید کی روشنی سے منور ہو گئے۔ اب میں اس کو دعوت دوں گا کہ آپ آیات قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں۔ محترم محمد ادریس سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واو اور از جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم میثاق پختہ وعدہ پکا وعدہ، کم تم سے، واو اور ورفعنا رفعنا ہم نے بلند کیا، فوق اوپر، کم تمہارے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ کا نام ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اس طرح کہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا۔ خذو، اور وعدہ ہم نے کیا لیا تھا، خذو ما آتیناکم، لو جو دیا ہم نے تمہیں، اس کو کیسے لو، بقوت، پوری قوت کے ساتھ، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اگلی آیت دیکھیے، ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی کہ ہم نے اس طرح تم سے پختہ وعدہ لیا، تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، سو اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب تورات عنایت فرمائی اور وہ لے کے تشریف لائے قوم کے پاس، تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم تو، انہوں نے دیکھا کہ احکامات بڑے سخت ہیں، عمل کیسے کرنا ہے، تو ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، ہمیں سنوایا جائے۔ اگرچہ وہ بڑا یعنی نامعقول مطالبہ تھا، لیکن ان کی اس حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرتے ہوئے ان کے اس مطالبے کو مان لیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کے طور پہ گئے۔ ساری تفصیلات ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کی طرف سے یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور انہیں اطمینان ہو گیا، اور واپس آ کے انہوں نے قوم کے پاس یہ گواہی دے دی کہ ہاں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن وہ جو مزاج کی خرابی، قومی خرابی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس گواہی میں تھوڑی سی گڑبڑ بھی کر دی، اور وہ گڑبڑ یہ کہ ہاں کتاب تو اللہ کی ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ جو تم سے ہو سکے وہ عمل کر لینا، اور جو نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔
بس یہ ایک بہترین راہ مل گئی اس قوم کو عمل نہ کرنے کی، تو انہوں نے اپنی وہی مزاج کی خرابی کا فائدہ اٹھایا اور اس رعایت جو جھوٹ بول کے رعایت بتائی گئی تھی قوم کو، اس کا فائدہ اٹھایا ہر معاملے میں۔ جب جو بھی عمل ہے وہ جو نہیں ہونا پا رہا، جو نہیں جی چاہ رہا کرنے کو، بس وہاں کہہ دیا کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر ہو سکے تو عمل کر لینا جتنا ہو سکے، تو اس پہ نہیں ہو سکتا لہٰذا چھوڑ دیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سارے احکامات جو ہیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا، عمل چھوڑ دیتے ہیں بہانے سے۔ اب جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کے اوپر کر دیا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اب جب دیکھا کہ لگتا ہے کہ اب تو پہاڑ ہی اوپر گر جائے گا اور ہم مر جائیں گے، تو اب انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جناب ہم بالکل عمل کریں گے۔ یہاں ایک اشکال بھی دور کر لینا چاہیے، ہمارے معاشرے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جبر نہیں ہے دین میں، اور آیت جو آگے ہم چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے 3 پارے کے شروع میں آئے گی، لا اکراہ فی الدین، اسے بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو جبر نہیں ہے اس کا معنی ہے کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا، کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا، یہ جبر نہیں ہے۔ لیکن جو دین میں داخل اپنی مرضی سے ہو گیا ہے، اب وہ کہے کہ میں عمل نہیں کرتا، یہ تو بغاوت ہے، تو اس کی تو سزا ہوگی۔ اسی لیے ان پر یہ صورتحال پیش آئی کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ جیسے کوئی کسی ملک کا شہری بننا چاہتا ہے، اس کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے، تو اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، لینا چاہتا ہے لے، نہیں لینا چاہتا نہ لے۔ لیکن جب کوئی کسی ملک کی شہریت لے لیتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہوتا ہے، جبراً اسے مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو انسان مسلمان ہو گیا اب وہ کہے میں عمل نہیں کرتا، تو اب اس سے عمل سختی سے کروایا جا سکتا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ کس کی ڈیوٹی ہے، مختلف حالات میں مختلف لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کبھی مثلاً باپ ہے اس کی ڈیوٹی ہے، اسی طرح جو بھی کوئی بڑا ہے اس کی ڈیوٹی ہے، یا حکومت ہے بعض معاملات میں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کرے گا تو اسے سختی سے کروایا جائے گا، جو ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ تو بس گرا کے گرا، اب ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ ہمارے اوپر ہی آ جائے گا، پھر وعدہ کر لیا۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہی جو اس آیت میں بتایا گیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، تم پھر گئے اس سے۔ تو وعدہ تو کیا تھا تم نے کہ تم عمل کرو گے، اور ہم نے تم سے وعدہ اس لیے لیا تھا جیسے پچھلی آیت میں بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم تو تمہیں متقی بنانا چاہتے تھے، تم نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم عمل کریں گے، اور پھر اب تم پھر گئے۔ تو جب کوئی وعدہ کرنے کے بعد بھی پھر جائے تو پھر تو یقیناً سزا ہوگی اور عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے آگے بتایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، جو رحمت دنیا میں عام ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ رحمان کا معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت ہر ایک پر ہو، تو دنیا میں تو اس کی رحمت سے سارے فائدے اٹھا رہے ہیں نا۔ اور اب آخری دور ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اگر یہودی یہاں مخاطب ہوں تو انہوں نے تو جس طرح پچھلوں نے وعدہ خلافی کی تھی، انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی ہوئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو ان سے پچھلی کتابوں میں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ آخری نبی علیہ السلام آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، تو جب ان پہ ایمان نہیں لائے تو اب عذاب آ سکتا تھا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے مہربانی کر دی ہے کہ دنیا میں اس طرح کا عذاب اب نہیں آئے گا جس طرح ماضی میں آتا تھا کہ پوری قوم کو ختم کر دیا جائے۔ اور اسی سے ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ خالی انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا نا کہ اپنی کتاب کو سب مضبوطی سے پکڑو، یہ حکم تو ہمیں بھی دیا گیا تھا کہ اپنی کتاب یہ جو تمہیں قرآن پاک دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اس پر عمل کرو۔ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا تو مراد نہیں ہے نا، مراد تو یہی ہے کہ اس میں جو احکامات ہیں، پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اس میں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے اسے یاد رکھو۔
تو جو احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قرآن پاک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور جب وہ کہتا ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تو ایک دوسرا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ یہ خالی یہی تھوڑی ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے معنی میں وہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد میری کوئی مرضی نہیں ہوگی، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اسی طرح کروں گا۔ تو ہم جو اس وعدے کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے کہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا۔ اس لیے آیت کے آخر پہ فرمایا گیا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تمہارے اوپر لکنتم من الخاسرین، تو ہوتے تم خسارہ اٹھانے والے، یعنی کوئی عذاب آ چکا ہوتا اور تمہیں ختم کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس قوم کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ آیتیں جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہمارے پاس آیا ہے، یہ ہمیں بھی جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ انہیں کہا جا سکتا تھا اور انہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گئے تو پکڑ کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے جو کام انہیں کہا گیا تھا کہ اپنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، وہی ہمیں کہا گیا ہے، اور ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ جو غلطیاں وہ کر رہے تھے کیا ہم تو وہ نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہی ہے کہ ہم بھی وہی غلطی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں فوراً سے پہلے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آج کے پیغام کو آپ کی سماعتوں تک رسائی کے لیے اب میں دعوت دوں گا جماعت نوہم کے طالب علم افنان احمد۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، ڈیئر ٹیچرز، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب والا، مجھے لگتا ہے میرا خمیر اسی مٹی سے اٹھایا گیا ہے، وہ گٹی جو مجھے میرے جنم پر دی گئی تھی، اس میں شامل شہد میرے گاؤں کی بیری کے پھولوں سے لیا گیا تھا، پانی کا وہ گھونٹ جو میرے حلق سے اترا تھا اس دیس کا بہتا چشمہ تھا، وہ کپڑا جو میری ماں نے مجھے پہنایا تھا وہ اس دیس کی کھیتوں کی کپاس سے بنا تھا۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ حسین وادیاں اس وطن کا ہار سنگار ہے، یہ رنگ برنگ پھول اس حسین دلہن کے ماتھے کا جھومر ہے۔ صدر ذی وقار، میری ہر سانس اس وطن کی محبت میں رچی بسی ہے، کیونکہ یہ میرا وطن چاند ہے اور میں اس کا حالہ، یہ وطن مانگ ہے اور میں اس کا سندور، یہ وطن دلہن ہے اور میں اس کا روپ، یہ وطن چھاؤں ہے اور میں اس کی دھوپ، یہ میرا چمن ہے اور میں اس کا پھول، اس کے ہر پھول کی سرخی میرے شہیدوں کے خون سے رنگی ہے۔ میرے وطن پر مر مٹنے والے ہر پروانے کی زبان پر آج بھی یہ آواز ہے، کرو نہ فکر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، کرو نہ فکر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے لہو کا تیل چراغوں میں روشنی کے لیے۔ اے وطن گواہ رہنا، تیرے تن پر شجر ہم سجا رہے ہیں، تیری محبت کے چراغ ہم جلا رہے ہیں اور جلاتے رہیں گے، ہم ہی کٹے تھے ہم ہی کٹیں گے، ہم جھکے تھے نہ ہم جھکیں گے، نہ ہم بکے تھے نہ بکیں گے۔ اے وطن تیری حرمتوں کے پاسباں ہم ہے، تیری حفاظت کے لیے ایک جسم و جاں ہم ہے۔ آج جشن آزادی کے اس موقع پر ہم عہد کرتے ہیں، ہم خون جگر سے نقش وفا ہر آن سوارا کرتے ہیں، ہم خون جگر سے نقش وفا ہر آن سوارا کرتے ہیں، جب جان کی بازی لگتی ہے ہم جان کے ہارا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی مارننگ اسمبلی اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔
خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.